بھٹکل حاضری میرے لیے باعث خیر و سعادت ہے، اور آج جس بابرکت مناسبت سے حاضر ہونے کا موقع ملا، یہ مناسبت اور نسبت بھی بڑی قیمتی ہے۔ اس سے پہلے کئی مرتبہ یہاں کے مخلص احباب نے دعوت دی، لیکن اس درمیان حاضری نہیں ہو سکی۔ ہمارے محترم مولانا الیاس صاحب ندوی بھٹکلی اور حضرت مولانا نعمت اللہ صاحب نے بھی جمعیت الحفاظ کے پروگرام کے سلسلے میں مدعو کیا، اور وہ بھی بہت بابرکت پروگرام تھا، لیکن سفر عمرہ کی وجہ سے میں حاضر نہیں ہو سکا۔ لیکن آج اس عظیم الشان، خوبصورت اور جاذب نظر مسجد کی تعمیر نو کے افتتاح اور آغاز کے موقع پر حاضر ہو کر دل خوش ہو رہا ہے۔ جو باحیات حضرات موجود ہیں جنہوں نے اس مسجد کی خدمت کی اور اس کی تعمیر میں حصہ لیا، ان سب کو مبارکباد پیش کرتا ہوں۔ اسی طرح ان مرحومین کو یاد کرنا بھی ہماری ذمہ داری ہے کہ جنہوں نے اپنے خون جگر سے اس مسجد کو اور یہاں جاری دینی اور ملی کاموں کو سینچا، لیکن آج وہ دنیا میں موجود نہیں ہیں، اپنی اپنی قبروں میں جا چکے ہیں۔ وہ بڑے مخلص لوگ تھے، دیانت والے، امانت والے، درد دل رکھنے والے۔ کیا لوگ تھے جو راہ وفا سے گزر گئے، جی چاہتا ہے نقش قدم چومتے چلیں۔ اللہ تعالیٰ ان سب حضرات کی مغفرت فرمائے جن لوگوں نے اس مسجد کی تعمیر میں حصہ لیا۔ وہ سب تہنیت و تبریک کے حقدار ہیں۔ یہ اللہ کی توفیق ہے کہ انہوں نے خدمت کی، اور اللہ نے ان کے دل میں یہ بات ڈالی کہ وہ اس اہم کام میں شریک ہوں۔ میری طلب بھی کسی کے کرم کا صدقہ ہے، یہ قدم اٹھتے نہیں اٹھائے جاتے ہیں۔ آج جب کہ مسجد کی تعمیر نو کا آغاز ہوا ہے، ایسے تمام حضرات کو اور ہم سب کو اللہ کی اس نعمت پر شکر گزار ہونا چاہیے۔ اللہ کی نعمتوں کا شکر ہم پر واجب ہے، اور نعمتوں سے نگاہ چرا لینا ایمان والوں کا شیوا و شعار نہیں ہے۔ قرآن مجید کی آیتیں یہاں تلاوت کی جا رہی تھیں، جن میں بار بار یہ سوال تھا کہ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ، کہ اللہ کی کن کن نعمتوں کو تم جھٹلاؤ گے۔ یہ در حقیقت شکر کی طرف رغبت دلائی گئی۔ جوش نے کہا تھا، کب تلک اپنے رب کی نعمتیں جھٹلائے گا، اے فنا انجام انسان تجھے کب ہوش آئے گا۔ اللہ نے نعمت دی ہے، نعمت کا شکر ادا کریں۔ نعمت کا شکر ادا کریں گے، اور زبان سے بھی عمل سے بھی
تو اللہ تعالیٰ نعمتوں کو قائم رکھے گا، باقی رکھے گا۔ بات ہے ذرا کڑوی، لیکن میں یہ بات عرض کرنا اپنی ذمہ داری سمجھتا ہوں کہ اس وقت اس ملک میں مسجدوں کے ساتھ جو رویہ اختیار کیا جا رہا ہے اور جس طرح ایک کے بعد ایک مسجد پر یلغار ہے، اس کی وجہ سے یقیناً ہمارا دل دکھتا ہے اور ان مشکل حالات کی وجہ سے ہمیں تکلیف ہوتی ہے، لیکن غور کرنا چاہیے کہ کہیں ان حالات کے پیچھے ہماری کوتاہی، ہماری نمازوں اور مسجد سے غفلت کار فرما تو نہیں۔ مسجدیں اس لیے نہیں ہیں کہ وہ بنا دی جائیں اور مسلمان کسی وقت آئیں اور نماز پڑھیں، مسجدیں اس لیے ہیں تاکہ انہیں آباد رکھا جائے اور ہر وقت اللہ کے ذکر، اس کے پاک کلام کی تلاوت اور امور خیر سے مسجد آباد رہے۔ اگر ہم اللہ کی مسجدوں کی قدر نہیں کریں گے تو پھر یہ نعمتیں ہمارے پاس باقی نہیں رہیں گی۔ مجھے یاد آتا ہے ہمارے مرشد گرامی حضرت مولانا سید محمد ولی صاحب رحمانی رحمۃ اللہ علیہ نے ایک مرتبہ مجھے یہ بات سنائی کہ جس وقت بابری مسجد شہید نہیں ہوئی تھی اور بابری مسجد کا تنازع چل رہا تھا، حالات آہستہ آہستہ خراب ہو رہے تھے، اس زمانے میں دہلی میں ایک میٹنگ رکھی گئی بابری مسجد کو بچانے کے سلسلے میں۔ اس میں اس زمانے کے کئی سرکردہ مسلمان، اونچی حیثیت کے لوگ، سیاسی سماجی شخصیات وہ بھی جمع ہوئیں، حضرت کو بھی بلایا گیا اور بھی دو چار علماء۔ میٹنگ لمبی چلی، بحث ہوتی رہی، مشورے ہوتے رہے، تجاویز آتی رہیں۔ حضرت نے فرمایا کہ عصر کی نماز کا وقت ہو گیا اور وقت تنگ ہونے لگا، تو ہم لوگوں نے یہ کہا کہ نماز پڑھ لیں پھر بیٹھ جائیں۔ نماز کے لیے تھوڑی دیر کا وقفہ کیا گیا۔ فرمایا کہ ہم لوگ تو گئے، وضو کر کے 2-3-4 حضرات ہم نے نماز پڑھ لی، لیکن اس میٹنگ میں شریک کئی لوگ ایسے تھے کہ جنہوں نے نماز نہیں پڑھی اور چائے میں، ناشتے میں لگ کر نماز کا وقت گزار دیا۔ حضرت نے بڑے درد سے یہ فرمایا تھا کہ یہ دیکھ کر اسی دن میرے دل سے یہ آواز آئی کہ بابری مسجد کو کوئی بچا نہیں سکتا۔ جب ہم مسجدوں سے اپنا رشتہ کمزور کریں گے تو سمجھیے کہ کوئی طاقت، کوئی قوت ہمیں محفوظ نہیں کر پائے گی۔ اس وقت جو ملک کے حالات ہیں، یقیناً اس کی وجہ سے ہم سب کو تشویش ہو رہی ہے، اور مسئلہ صرف یہ نہیں ہے کہ وقف کے سلسلے میں ایک قانون لایا گیا اور جبراً ہم پر مسلط کیا گیا۔ مسئلہ اس کا ہے کہ ایک کے بعد ایک ہم پر یلغار ہو رہی ہے، دن بدن حالات ناسازگار ہو رہے ہیں،
نفرت کا زہر پورے ملک میں پھیلایا جا رہا ہے، بڑھایا جا رہا ہے۔ آپ دیکھ رہے ہیں کہ کتنی تیزی سے ملک تبدیل ہوتا چلا جا رہا ہے۔ عدالتوں کا رویہ اپنی جگہ، اس ملک میں بسنے والے لوگ مسلمانوں کو جس نگاہ سے دیکھ رہے ہیں، اس نگاہ میں جو تحقیر چھپی ہوئی ہے، آپ اور ہم اسے محسوس کر رہے ہیں۔ معمولی بہانوں سے مسلمانوں کے مکانات گرائے جا رہے ہیں، بلڈوزر چلا دیے جا رہے ہیں، فسادات کے نام پر پھر ملک کی فضا کو مسموم کیا جا رہا ہے۔ ایک دو معاملہ نہیں ہے، اور نہ یہ قصہ ہے کہ وقف کا قانون آ گیا اور بس یہی ایک مسئلہ ہے جس کا ہمیں مقابلہ کرنا ہے۔ ہر دن نئی نئی مصیبتیں لائی جا رہی ہیں، مسائل الجھائے جا رہے ہیں، پریشانیاں بڑھائی جا رہی ہیں۔ ایک دو زخم نہیں، جسم ہے سارا چھلنی، درد بیچارہ پریشان ہے کہاں سے اٹھے۔ حالات اس طرح کے بنا دیے گئے ہیں کہ ہم اور آپ اس ملک میں خوف بھی محسوس کریں، بے بسی بھی محسوس کریں، اور پھر قوتوں اور حکومتوں کی غلامی کا راستہ اپنائیں۔ میرے بھائیوں، ان مشکل حالات میں ہمیں قرآن پاک کی طرف رجوع کرنا ہوگا اور اپنے مسائل کا حل قرآن مجید کے ذریعے جاننا ہوگا۔ ہمیں دیکھنا ہوگا کہ قرآن مجید ہمارے لیے کیا راہ عمل متعین کر رہا ہے۔ اگر ہم اپنی عقل سے، اپنی سوچ سے، اپنے علم کی روشنی میں کوئی راستہ چنیں گے، وہ راستہ نہ تو محفوظ ہوگا، نہ مضبوط ہوگا، نہ مستحکم ہوگا۔ اور اگر ہم نے قرآن مجید کی طرف رجوع کیا اور اللہ کی کتاب کے ذریعے حل تلاش کیا، تو وہ حل ہمارے لیے محفوظ بھی ہے، مضبوط بھی ہے، مستحکم بھی ہے، پائیدار بھی ہے، اور ہمیں منزل مقصود تک پہنچانے کے لیے کافی بھی ہے۔ قرآن مجید کی طرف ہم اگر رجوع کرتے ہیں تو یہ قرآن مجید ہمیں بتاتا ہے کہ حالات کی سنگینی اور مشکلات کا زور اسی وقت تک ہے جب تک مسلمان اپنی ایمانی قوت کے ساتھ آگے بڑھنے کے لیے تیار نہیں ہیں۔ اگر ہم اہل ایمان مضبوطی کے ساتھ آگے بڑھیں، ایمانی جوہر اپنے اندر پیدا کریں، اگر ہمارا یہ احساس ہو کہ حالات چاہے جیسے ہوں، ہمیں خدا کی بتائی ہوئی راہ پر چلنا ہے، تسلسل کے ساتھ، استقامت کے ساتھ، حالات کے بدلتے دیر نہیں لگے گی۔ قرآن مجید نے اسی کا اعلان کیا تھا، ان الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكة ألا تخافوا ولا تحزنوا وأبشروا بالجنة التي كنتم توعدون۔ قرآن پاک بتا رہا ہے کہ راہ عمل ایمان ہے اور استقامت ہے۔ ایمان یعنی اللہ کی ذات پر لازوال یقین، دل سے یہ ماننا کہ تمام تر اختیار و اقتدار کا مالک تنہا اللہ ہے، سارا نظام اسی کے قبضے قدرت میں ہے، وہ جب چاہتا ہے، جس طرح چاہتا ہے،
حالات کو تبدیل کر دیتا ہے، اور استقامت یعنی اللہ کے دین پر جم جانا، اعمال پر، طاعات پر، صفات پر، عبادات پر، حسن معاشرت پر، حسن اخلاق پر، اللہ تعالیٰ کے دین کی طرف رجوع کرنا اور اللہ کے دین کو مضبوطی سے تھام لینا۔ قرآن مجید میں ارشاد ہوا وَكَأَيٍّ مِّن نَّبِيٍّ قَاتَلَ مَعَهُ رِبِّيُّونَ كَثِيرٌ فَمَا وَهَنُوا لِمَا أَصَابَهُمْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَمَا ضَعُفُوا وَمَا اسْتَكَانُوا وَاللَّهُ يُحِبُّ الصَّابِرِينَ۔ ارشاد فرمایا جا رہا ہے کہ حالات آئیں گے، مصائب آئیں گے، مشکلات آئیں گی۔ سچے ایمان والے وہ ہیں کہ حالات ان کے قدموں میں لغزش نہ پیدا کر سکیں اور مشکلات انہیں ان کی راہ سے ہٹا نہ سکیں۔ وہ صبر کے ساتھ، استقامت کے ساتھ اللہ تعالیٰ کے دین پر جمے رہیں اور حالات کا پوری بصیرت کے ساتھ مقابلہ کریں۔ یہ قرآن مجید کا بتایا ہوا حل میں نے اپنی گفتگو کے آغاز میں اس لیے عرض کیا ہے تاکہ سب سے پہلی اور بنیادی جو بات ہے وہ ہمارے اور آپ کے ذہن میں تازہ ہو جائے کہ اصل کرنے کا کام یہ ہے، نعروں سے، جذبات سے، امنگوں سے، دعووں سے، جلسوں سے قوموں کی تقدیر نہیں بدلتی۔ قوموں کی تقدیر اگر بدلے گی تو اللہ تعالیٰ کی طرف رجوع کرنے سے، اللہ تعالیٰ کے احکامات پر عمل کرنے سے، طاعات اور عبادات سے جڑنے سے اگر ہماری تقدیر بدلے گی تو اللہ تعالیٰ کے وعدوں پر یقین کرنے سے۔ آپ دیکھیے کہ جن لوگوں نے اللہ تعالیٰ کے وعدوں پر یقین رکھ کر اعمال اور طاعات کا راستہ اختیار کیا، اللہ تعالیٰ نے ان کے لیے کامیابی مقدر فرمائی۔ وہی راستہ ہم کو بھی چننا ہوگا۔ اب آئیے اس طرف کہ اس وقت جو وقف کا قانون ہم پر مسلط کیا گیا ہے، اس کے نقصانات کیا ہیں، اس کی وجہ سے دشواریاں کیا پیدا ہوں گی، اس کو میں آپ کے سامنے عرض کرنے کی کوشش کرتا ہوں۔ سب سے پہلے تو یہ سمجھیے کہ وقف کیا ہے۔ اللہ تعالیٰ کی راہ میں ثواب کے جذبے کے ساتھ اپنی ملکیت، اپنی جائیداد، اپنا پیسہ، اپنی زمین، کوئی چیز اللہ کی راہ میں دے دینا اس طرح کہ اس سے لوگوں کو فائدہ پہنچتا رہے، یہ ہے وقف۔ اور چونکہ مسلمانوں کو ترغیب دی گئی ہے کہ وہ اللہ کی راہ میں خرچ کریں، اللہ کی راہ میں اپنا مال لگائیں، اس لیے مسلمانوں میں ایک جذبہ ہے کہ وہ کچھ نہ کچھ اللہ کی راہ میں دیتے ہیں۔ غریب مسلمان بھی ہو تب بھی اللہ کی راہ میں خرچ کرتا ہے۔ آپ دیکھیے کہ کتنی مسجدیں اس ملک میں بنی، وہ سب مسلمانوں نے اپنے صرفے سے بنائی۔ کتنے مدرسے ہیں جو اس ملک میں قائم ہیں، وہ مسلمانوں کے چندے سے چل رہے ہیں۔ خانقاہیں قائم ہیں، دعوت و تبلیغ کا نظام قائم ہے، کتنے سماجی، رفاہی، ملی کام ہو رہے ہیں، کتنے اقلیتی تعلیمی ادارے قائم ہیں، وہ سب مسلمانوں کے تعاون سے چل رہے ہیں، مسلمانوں کے جذبہ انفاق کی وجہ سے قائم ہیں۔ بعض لوگ کہتے ہیں، اور آج کل تو سوشل میڈیا کا دور ہے اور طرح طرح کی باتیں کہی جاتی ہیں۔ ابھی ہمارے مولانا الیاس صاحب اشارہ کر رہے تھے کہ سوشل میڈیا پر قیادت کے بارے میں اور جماعتوں کے بارے میں اور تنظیموں کے بارے میں بھی لوگ طرح طرح کی باتیں لکھتے ہیں۔ پہلے یہ ہوتا تھا کہ کوئی بہت زمانے کے بعد ایک آدھ مفکر اسلام پیدا ہوتا تھا، بڑی محنت کوشش کے بعد۔ سوشل میڈیا کی برکت یہ ہے کہ جو پتھر ہٹائیے اس کے نیچے سے 1 درجن مفکر اسلام نکلتے ہیں، اور وہ سب بیٹھ کے مسلسل سوشل میڈیا پہ لکھتے ہیں ایسا ہونا چاہیے، ویسا ہونا چاہیے،
ایسا نہیں ہو رہا ہے، ویسا نہیں ہو رہا ہے، اور اپنی تجویزیں، اپنی رائے. اور جب کہا جاتا ہے کہ آئیے ذرا کچھ کام کیجئے، تو یہ لوگ ایسے ہیں کہ سب سے پہلے گھر کے اندر کوٹھری میں جا کے لحاف اوڑھ کے قنوت نازلہ پڑھتے ہیں. یہ عملی میدان میں آنے والے لوگ نہیں ہیں. بزدلی اتنی ان کے اندر گھر کر گئی ہے کہ وہ باہر نکلنے کے لیے تیار نہیں. آپ چونکہ بہت دیر سے باتیں سن رہے ہیں اور خشک باتیں سن رہے ہیں، اس لیے ایک دلچسپ بات آپ کو سنا دیتا ہوں. وہ ایک صاحب تھے، وہ کہیں جا رہے تھے تو انہوں نے دیکھا کہ ایک گلی ہے، وہاں ایک صاحب کھڑے ہوئے ہیں اور دیر ہو گئی، وہیں کھڑے ہوئے ہیں. تو یہ آگے بڑھے، سلام کیا، پوچھا آپ کا نام؟ تو انہوں نے کہا شیر خان. شیر خان، خان بھی تھے اور شیر بھی تھے، ڈبل منزلہ عمارت تھی. پوچھا اچھا آپ کے والد کا نام؟ تو کہنے لگے بہادر خان. کہا دادا کا نام؟ تو کہا شمشیر خان. شجرہ نسب بھی دیکھیے، شیر خان ابن بہادر خان ابن شمشیر خان. تو پھر انہوں نے پوچھا کہ آپ یہاں اتنی دیر سے کھڑے ہوئے کیوں ہیں؟ وہ کہنے لگے اصل میں گلی میں کتا ہے بیٹھا ہوا ہے، ذرا وہ ہٹ جائے تو میں گلی میں داخل ہو جاؤں. تو یہ شیر خان ابن بہادر خان ابن شمشیر خان ہے. جب تک گلی میں کتا ہے یہ داخل ہی نہیں ہو رہے ہیں. تو یہ بزدلی اور اس پر طرح طرح کی تجویزیں، طرح طرح کے مشورے. میں جو ابھی عرض کرنے جا رہا تھا وہ یہ کہ سوشل میڈیا پر آپ نے کئی دفعہ پڑھا ہوگا، اور ہمارے بعض جوشیلے مقرر بھی کہنا شروع کر دیتے ہیں کہ مسلمانوں کو چاہیے کہ وہ خرچ کرنے کا طریقہ سیکھیں، سلیقہ سیکھیں. RSS کو دیکھیں کہ وہ لوگ کس طرح خرچ کرتے ہیں، کس طرح سماجی رفاہی کاموں میں اپنا پیسہ لگاتے ہیں. یہ بات صرف کہنے اور سننے اور لکھنے کے لیے اچھی لگتی ہے. کان کھول کر سن لیجئے، میں پوری ذمہ داری سے آپ سے عرض کرتا ہوں کہ اس گئے گزرے دور میں بھی اگر اس آسمان کے نیچے اور اس زمین کے اوپر اللہ کی راہ میں خرچ کرنے والی کوئی قوم سب سے بڑھ کر ہے تو وہ مسلمان ہیں. اللہ تعالیٰ نے جو جذبہ انفاق اہل ایمان کو عطا کیا ہے وہ دنیا کی کسی قوم کے اندر نہیں ہے. آج بھی ہمارا غریب سے غریب مسلمان جس طرح اپنے حق حلال کی کمائی خدا کی راہ میں دے رہا ہے، وہ دوسروں کے بس کی بات نہیں ہے. دوسرے لوگوں کو یہ مشورہ دینا چاہیے کہ آپ آئیں اور خرچ کرنے کا طریقہ مسلمانوں سے سیکھیں. دیکھیں کہ مسلمان کس طرح خدا کی راہ میں دے رہے ہیں. ترکی میں ایک مسجد ہے، اس کا نام ترکی زبان میں ہے ساکی یدم. ساکی یدم کا مطلب ہے ترکی زبان میں گویا کہ میں نے کھا لیا. یہ مسجد کا نام ہے، اور وہاں اس کی تاریخ لکھی ہوئی ہے کہ ایک غریب مسلمان شخص تھا، محنت مزدوری کرنے والا. اس کے دل میں یہ جذبہ پیدا ہوا کہ میں کوئی مسجد بناؤں، اللہ کا گھر بناؤں. لیکن وہ خود غریب، محنت مزدوری کرنے والا، پیسے جمع نہیں ہو پا رہے ہیں، اس کی اتنی استطاعت نہیں کہ مسجد بنائے. نوجوانی میں اس نے یہ سوچا اور اس کے بعد یہ طے کیا کہ جب کبھی میرے دل میں کوئی اچھی چیز کھانے کی خواہش پیدا ہوگی تو میں اتنی رقم ایک جگہ رکھ دوں گا اور اپنے دل سے یہ کہوں گا گویا کہ میں نے کھا لیا. نوجوانی سے لے کے بڑھاپے تک اس شخص نے اس طرح ایک ایک پیسہ جمع کیا، اپنے آپ اپنی تمناؤں کو، خواہشات کو مار کر. اور جب اتنی رقم جمع ہو گئی کہ چھوٹی سی ایک مسجد بن جائے تو اس نے وہ مسجد تعمیر کرائی. اور لوگوں کو جب اس کی قربانی کا حال معلوم ہوا تو لوگوں نے اس مسجد کا نام اس کی قربانی کی یادگار کے طور پر یہ رکھ دیا کہ ساکی یدم، گویا کہ میں نے کھا لیا. یہ ہے مسلمانوں کا جذبہ، خرچ کرنے کا مزاج. اس ملک میں اگر لاکھوں ایکڑ زمین وقف کی ہے جس کی وجہ سے آج حکومت کی رال ٹپک رہی ہے تو یہ کسی حکومت کا احسان نہیں ہے. اگر یہ غلط پروپیگنڈا کیا جا رہا ہے
کہ تقسیم کے وقت جو لوگ گئے ان کی جائیدادوں پر قبضہ کر کے ان کو وقف کر دیا گیا، تو یہ اس صدی کا سب سے بڑا جھوٹ ہے۔ اور ہمیں صاف کہنا چاہیے کہ میڈیا کے زور پر پروپیگنڈا کیا جا رہا ہے۔ 1 انچ زمین بھی کسی حکومت کی نہیں ہے، ایک روپیہ بھی وقف میں کسی دوسرے کا دیا ہوا نہیں ہے۔ مسلمانوں نے اللہ کی راہ میں خرچ کیا، حکومتوں نے ہم پر کوئی احسان نہیں کیا۔ ہاں، ہمارے بعض غیر مسلم بھائی ایسے تھے کہ جنہوں نے مسجد کے لیے زمین دی، یا کچھ ایسے غیر مسلم بادشاہ تھے کہ جنہوں نے بعض مسجدوں کے لیے زمینیں دان کی، یہ ایک سچائی ہے، اور اس کو بھی اس نئے قانون میں روکنے کی کوشش کی گئی ہے۔ جو ایک گنگا جمنی تہذیب اس ملک میں رہی ہے، اس کو بھی ختم کیا جا رہا ہے اس قانون کے ایک شق کے ذریعے۔ آگے میں اس کی کچھ تھوڑی سی وضاحت کروں گا، لیکن یہ عرض کر رہا ہوں کہ یہ جو لاکھوں ایکڑ زمینیں اس ملک میں وقف کی ہیں، یہ کسی گورنمنٹ کا، کسی حکومت کا احسان نہیں ہے، یہ مسلمانوں کی وقف کی ہوئی جائیدادیں ہیں، اور یہ کوئی انتظامی مسئلہ نہیں ہے، یہ مذہبی مسئلہ ہے۔ ایک منسٹر کھڑا ہو کر پارلیمنٹ میں کہہ رہا ہے کہ وقف انتظامی مسئلہ ہے، مذہبی مسئلہ نہیں ہے، اس لیے اس میں غیر مسلم بھی ہوں گے، حکومت بھی مداخلت کرے گی اور اس کو کوئی روک نہیں سکتا۔ حیرت ہے کہ آپ اس کرسی تک کیسے پہنچ گئے جب آپ کو یہ تک معلوم نہیں کہ وقف خالص مذہبی چیز ہے، وقف خالص شرعی مسئلہ ہے، یہ دینی چیز ہے۔ اور وقف مسلم پرسن اللہ کے جو عنوانات ہیں، ان میں سے ایک بنیادی عنوان وقف ہے۔ وراثت، ہبہ، نکاح، طلاق، وصیت، اسی کے ساتھ وقف بھی مسلم پرسن اللہ کا ایک بنیادی حصہ ہے، اور یہ خالص مذہبی معاملہ ہے۔ انگریز بھی اس کو جانتے تھے، اسی لیے انہوں نے اس کی پوری رعایت کی، اور ایک وقت آیا کہ جب ان کی طرف سے اس سلسلے میں مداخلت کی گئی تو اس وقت بھی ہمارے علماء نے اس کے خلاف آواز اٹھائی، تحریک چلائی، اور اللہ کا کرم تھا کہ انگریزوں جیسی ظالم قوت کو بھی اپنا فیصلہ واپس لینا پڑا اور ترمیم کرنی پڑی، اپنی بات واپس لینی پڑی۔ یہ آج جو لوگ ہم پر یہ کہہ کر قانون مسلط کر رہے ہیں کہ اس کو ماننا ہی پڑے گا، وہ جان لیں کہ یہ ایک جمہوری نظام ہے، یہ کوئی ڈکٹیٹرشپ نہیں ہے کہ کوئی چیز آپ لائیں گے اور کہیں گے بس آپ کو یہ ماننا ہے۔ آپ کو سننا ہوگا کہ اس میں کیا خامیاں ہیں، آپ کو سننا ہوگا کہ آپ کو کہاں کہاں غلط معلومات ہیں، آپ کو سننا ہوگا کہ آپ کہاں کہاں بدنیتی کر رہے ہیں، آپ کو سننا ہوگا کہ کس طرح وقف جائیدادوں کو آپ خطرے میں ڈال رہے ہیں، آپ کو سننا ہوگا کہ مسجد مدرسے پر کس طرح آپ اس وقف کے قانون کے ذریعے یلغار کرنے والے ہیں۔ ایسا نہیں ہے، ہمارے بعض مسلمان بھائی بھی یہ سمجھ رہے ہیں کہ جو وقف کی جائیدادیں ہیں پہلے بھی ان کا کوئی مصرف نہیں ہوا، اب بھی اگر حکومت ان کو لے لے گی تو ہم کو کوئی نقصان نہیں ہونے والا۔ بعض لوگ تو سوشل میڈیا پر یہ بھی لکھ رہے ہیں کہ پہلے ہم کو وقف جائیدادوں سے کون سا فائدہ تھا جو اب ہم کو فائدہ ہوگا، اگر حکومت لے رہی ہے تو لینے دیجئے۔ ایسے نادانش مند مسلمانوں کو سمجھنا چاہیے کہ مسئلہ یہ نہیں ہے کہ وقف جائیدادیں خالی پڑی ہوئی ہیں اور کوئی ان کے اوپر قبضہ کر لے، مسئلہ یہ ہے کہ لاکھوں لاکھ مساجد مدارس ہیں جو وقف کی جائیدادوں پر قائم ہیں۔ اس وقف قانون کے لاگو ہونے کے بعد مدرسوں کو پریشان کیا جائے گا، مسجدوں پر یلغار کی جائے گی۔ کتنی مسجدیں ایسی ہیں جن کی وقف کی حیثیت ختم کر دی جائے گی۔ اسی وقف کے قانون میں جو وقف ایکٹ 2025 ہے، چور دروازے سے یہ شق بڑھائی گئی ہے کہ جو موقوفہ جائیدادیں ہیں اور آثار قدیمہ کے زیر نظم ہیں، آثار قدیمہ ان کی مرمت کر رہا ہے، دیکھ بھال کر رہا ہے، آثار قدیمہ ان کے انتظامات سنبھال رہا ہے، بوقت ضرورت ان جائیدادوں کو وقف کے زمرے سے نکال کر آثار قدیمہ کی ملکیت میں دے دیا جائے گا۔ اندازہ کیجئے کہ یہ کتنی خطرناک بات ہے۔
جتنی ہماری مسجدیں ایسی ہیں جن کے معاملات کورٹ میں چل رہے ہیں، پرانی مسجدیں 300 سال پہلے کی، 400 سال پہلے کی، 500 سال پہلے کی، اگر ان کو آثار قدیمہ کی ملکیت قرار دے دیا گیا، وہ ساری مسجدیں ہمارے ہاتھ سے نکل جائیں گی، وقف کی حیثیت ان کی ختم ہوئی اور سارا معاملہ تہس نہس ہو گیا۔ آپ دیکھیے کہ اسی قانون میں یہ بات ہے، لمیٹیشن ایکٹ کے تحت اس وقف کی جائیدادوں کو مستثنا رکھا گیا تھا کہ جائیدادیں وقف کی اگر ہیں اور ان کے اوپر کسی نے قبضہ کر لیا ہے، چاہے وہ قبضہ 50 سال پرانا ہی کیوں نہ ہو، لیکن اس قبضے کو ہٹایا جائے گا، قانون کی روح سے اس قبضے کو باطل قرار دیا جائے گا۔ لیکن اب لمیٹیشن ایکٹ کے تحت وقف جائیدادوں کو بھی شامل کر لیا گیا۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ اگر 12 سال تک کسی وقف جائیداد پر کوئی قابض ہے تو وہ وقف جائیداد اس کی ملکیت قرار دی جا سکتی ہے۔ اگر حکومت کسی جائیداد پر قابض ہے اور 15 سال ہو گئے، 20 سال ہو گئے، اس کو سرکاری ملکیت قرار دیا جا سکتا ہے۔ آپ پارلیمنٹ کی تقریروں کو سنیے یا پڑھیے جو اس بل کے موقع پر کی گئی ہیں، ان میں صاف صاف معزز ارکان پارلیمنٹ نے جو اپوزیشن پارٹی سے تعلق رکھتے ہیں یہ کہا ہے کہ اس وقت سب سے زیادہ وقف جائیدادوں پر قبضہ ریاستی حکومتوں کا ہے، اسٹیٹ گورنمنٹس کا ہے، وہ سب سے زیادہ وقف کی جائیدادوں پر قابض ہیں۔ اندازہ کیجئے کہ اگر وہ قبضہ 12 سال سے پرانا ہوگا، اس قانون کی روح سے وہ زمینیں، وہ جائیدادیں سب چلی جائیں گی سرکار کی ملکیت میں۔ آپ جتنا تصور کر سکتے ہیں اس سے کہیں زیادہ یہ قانون خطرناک ہے، اور مسلمانوں کا، بعض ہمارے بھائیوں کا حال یہ ہے کہ ابھی وہ یہ سمجھنے کے لیے بھی پوری طرح تیار نہیں ہے کہ ہم کو کیا نقصان ہونے والا ہے۔ وہ سمجھ رہے ہیں کہ بس ایک قانون آیا ہے، کچھ تھوڑے مسائل ہوں گے، تھوڑی دشواری ہوگی، کچھ جائیدادوں پر قبضہ ہو جائے گا اور بات نپ جائے گی۔ نہیں، اس حقیقت کو بھی سمجھ لیجئے کہ لوگوں نے اس کو اچھی طرح جان لیا ہے کہ مدارس ہمارے لیے شہرک کا درجہ رکھتے ہیں۔ لوگ جان چکے ہیں کہ مدارس اسلامیہ کے ذریعے ہی ملت اسلامیہ کو قوت مل رہی ہے، ملت اسلامیہ کو مضبوطی مل رہی ہے۔ اسی لیے مختلف دور میں مدارس پر یلغار کی گئی، کبھی لالچ دیا گیا، کبھی ڈرایا گیا، کبھی خوفزدہ کیا گیا، کبھی قانونی شکنجے میں کسنے کی کوششیں کی گئیں، لیکن اللہ کا کرم ہے کہ مدارس اسلامیہ کے خلاف کی جانے والی کوششیں ناکام ہوئی، اور آج بھی مدارس اپنی پوری آب و تاب کے ساتھ خدمت انجام دے رہے ہیں۔ اور آپ سے کہتا ہوں کہ مسلمانوں کان کھول کر سن لو کہ یہ مدارس جب تک قائم ہیں یہ ملت اپنے قدموں پر کھڑی ہے، جب مدارس ٹوٹ جائیں گے یہ ملت اپنے قدموں پر کھڑی نہیں رہ سکے گی۔ اسی لیے زور صرف کیا جا رہا ہے کہ مدارس کو کسی طرح برباد کیا جائے، اور اس قانون کے ذریعے سب سے بڑا اور سب سے پہلا نشانہ مدارس پر لگایا جائے گا۔ ابھی یہ قانون نافذ نہیں ہوا تھا، 8 اپریل کو یہ قانون نافذ ہوا ہے، اس سے پہلے صرف صدر جمہوریہ کے دستخط ہوئے اور یو پی میں سینکڑوں مدارس کی جانچ شروع کر دی گئی۔ اس وقف قانون کے پس منظر میں جانچ شروع ہو گئی، نگرانی شروع ہو گئی، لوگ پہنچنے لگے کہ بتائیے زمین کتنی ہے، کب وقف کی گئی ہے، آپ کا مدرسہ کب سے چل رہا ہے، کہاں سے آپ کو آمدنی ہو رہی ہے۔ آپ کو معلوم ہونا چاہیے اتراکھنڈ میں 87 مدارس کو سیل کر دیا گیا ہے، 87 مدارس بند کر دیے گئے ہیں۔ آپ کو معلوم ہونا چاہیے کہ ایم پی میں کتنے مکاتب ایسے ہیں جن کو غیر قانونی کہہ کر ختم کر دیا گیا ہے۔ چونکہ پورے حالات ہماری نگاہ کے سامنے نہیں ہیں،
اس لیے ہم سنگینی کا اندازہ نہیں کر پا رہے ہیں۔ ہمیں محسوس کرنا ہوگا کہ کہاں کہاں پریشانیاں ہیں، الجھنیں ہیں، مشکلات ہیں، کہاں کہاں نشانہ لگایا جا رہا ہے۔ مدارس اسلامیہ پر سب سے زیادہ ترچھی نظر ہے، اور اس لیے ہے کہ یہ محسوس کیا جا رہا ہے کہ جو کچھ مزاحمت ہے وہ مدارس اسلامیہ کی برکت ہے، جو کچھ مقاومت ہے وہ مدارس اسلامیہ کی برکت ہے، مقابلہ کرنے کا جو جذبہ ہے وہ مدارس اسلامیہ کی دین ہے۔ مدارس کی چٹائیوں سے وہ لوگ اٹھتے ہیں کہ جو باطل کو باطل کہتے ہیں، جو علی الاعلان حق کو حق کہہ کر پکارتے ہیں۔ مدارس اسلامیہ ہی کا یہ کردار ہے کہ وہ علی الاعلان یہ بات لوگوں کے سامنے پیش کرتے ہیں کہ صحیح راستہ کیا ہے اور غلط راستہ کیا ہے۔ اسی لیے مدارس اسلامیہ پر شکنجہ کسا جا رہا ہے، اور اس وقت قانون کے ذریعے مدارس اسلامیہ کی بربادی بھی پیش نظر ہے، اور مساجد کے لیے بھی مشکلات، یتیم خانوں کے لیے، قبرستانوں کے لیے۔ ابھی یہ معاملہ قانون کا آیا نہیں کہ کتنی جگہوں پر قبرستانوں میں لوگ داخل ہو گئے کہ یہ آپ کی جگہ نہیں، آپ یہاں مردے دفنا نہیں سکتے ہیں۔ زندوں کو تو ستا رہے ہیں، مردوں کو بھی نہیں چھوڑ رہے ہیں۔ آپ اندازہ کیجئے کہ ایک قانون کے ذریعے کہاں کہاں تکلیف پہنچائی جائے گی، کہاں کہاں نقصان پہنچایا جائے گا۔ کل تک یہ بات تھی کہ وقف بائی یوزر معتبر ہے، یعنی اگر کسی جائیداد کے پاس کاغذ نہیں ہے، کسی مسجد کے پاس ڈاکومنٹ نہیں ہے، دستاویز نہیں ہے، لیکن وہاں نماز ہو رہی ہے تو وہ وقف کی جگہ ہے۔ لیکن اب یہ ہے کہ آپ کو کاغذ بتانا ہوگا ورنہ وقف نہیں مانا جائے گا۔ اندازہ کیجئے کہ کتنی دشواری اس کی بنیاد پر پیدا ہوگی کہ آپ دستاویز بتائیے تب آپ کا وقف معتبر ہے۔ اسی طرح پابندی لگا دی گئی کہ جب تک 5 سال کا پریکٹسنگ مسلمان نہیں ہوگا اس وقت تک وقف نہیں کر سکتا ہے، یعنی بتانا ہوگا کہ ہم باعمل مسلمان ہیں۔ اچھا، باعمل مسلمان کی کوئی ڈیفینیشن نہیں ہے، کوئی تعریف نہیں لکھی ہے کہ باعمل مسلمان آپ کس کو کہہ رہے ہیں۔ داڑھی والا ہوگا یا بغیر داڑھی والا بھی چل جائے گا، نمازی ہو بے نمازی ہو۔ اور اچھا، کلکٹر صاحب کیسے پتہ کریں گے کہ یہ باعمل مسلمان ہے؟ یہ بھی مسئلہ ہے۔ وہ کیسے ان کو معلوم ہوگا کہ یہ 5 سال سے مسلمان ہے؟ کیا اس کے محلے میں جائیں گے کہ یہ فجر میں آتا ہے کہ نہیں آتا ہے، یہ عشاء کی نماز پڑھتا ہے کہ نہیں پڑھتا ہے؟ عجیب، پریکٹسنگ مسلمان 5 سال کا۔ اور تضاد دیکھیے قانون کا، ایک طرف آپ کہہ رہے ہیں کہ وقف بورڈ میں 2 غیر مسلم لازماً ہوں گے، ایک طرف آپ کہہ رہے ہیں کہ ایڈیشنل سیکریٹری بحیثیت منصب اس کا ممبر ہوگا، یعنی 11 میں سے 7 غیر مسلم ممبر ہو سکتے ہیں، جن میں سے 2 لازماً غیر مسلم ہوں گے اور باقی 5 لائے جا سکتے ہیں۔ بچے کچے 4 رہ جائیں گے، وہ مسلمان رکھے جائیں گے، اور وہ بھی چن چن کے ایسے نمونے کے لائے جائیں گے کہ جو ماشاءاللہ اس محلے سے نزدیک نہیں ہوں گے، اسی محلے سے قریب ہوں گے۔ آپ نے دیکھا کہ ایسے نمونے کے لوگ آج کل بھی بیانات دے رہے ہیں، پیلی پگڑی پہن کے، کالی پگڑی پہن کے، جبہ پہن کے، امامہ باندھ کے، کہ وقف قانون جو ہے وہ بہترین ہے، ہمارے لیے لایا گیا ہے، اور اس سے یہ فائدہ، اس سے یہ فائدہ، اور مودی جی کی عمر دراز ہو، ہمارے لیے بہترین وہ ہمدردی کا سامان فراہم کر رہے ہیں۔ یہ سب نمونے کے مسلمان ہیں جو ڈھونڈ ڈھونڈ کے لائے جاتے ہیں۔ وہ ایک صاحب آپ نے دیکھا ہوگا، جب یوگا کا مسئلہ تھا تو وہ ہمارے فضیلت الشیخ کے بازو میں بیٹھ کے یوگا کر رہے تھے، شیروانی پہن کے، اونچی ٹوپی لگا کے۔ وہ کسی نے ان سے پوچھا کہ جناب اس کو تو علماء کہہ رہے ہیں درست نہیں ہے، تو انہوں نے، حضرت والا نے فرمایا سورۃ القدر کی ایک آیت سے اس کا اشارہ ملتا ہے، سورۃ القدر کی ایک آیت سے اس کا اشارہ ملتا ہے۔ اندازہ کیجئے کہ اس طرح کے نمونے کے لوگ لا کے بٹھا دیے جائیں گے، باقی غیر مسلم اللہ اللہ خیر صلی اللہ، ساری جائیدادوں کا ستیہ ناس۔
میں آپ کو جو تضاد بتا رہا تھا وہ یہ کہ آپ نے ایک طرف پابندی لگا دی کہ کوئی غیر مسلم وقف نہیں کر سکتا، مسلمانوں کو کوئی چیز دان نہیں کر سکتا، 5 سال کا پریکٹسنگ مسلمان ہونے کی شرط آپ نے لگائی، ادھر کوئی غیر مسلم دے نہیں سکتا، لیکن جتنی وقف جائیدادیں ہیں اس کے انتظام میں آپ غیر مسلم کو بٹھا رہے ہیں۔ یہ تضاد نہیں ہے تو اور کیا ہے؟ ادھر سے آپ داخل کر رہے ہیں، ادھر سے آپ راستہ روک رہے ہیں، اور مسلمان کے لیے شرط لگا رہے ہیں کہ باعمل مسلمان ہو۔ اندازہ کیجئے کل کوئی مسجد کے لیے زمین دینا چاہے گا، کلکٹر کہے گا ثابت کرو کہ تم 5 سال کے باعمل مسلمان ہو، اگر کلکٹر کو اس پر اطمینان نہیں ہوا وہ کہہ دے گا کہ آپ مسجد کے لیے زمین نہیں دے سکتے۔ نئے وقف قائم کرنے میں بھی دشواریاں کھڑی ہو جائیں گی، جو پرانے اوقاف ہیں ان کے لیے تو دشواری ہے ہی، نئے اوقاف کے لیے بھی بہت ساری دشواریاں کھڑی کر دی جائیں گی۔ اس لیے آل انڈیا مسلم پرسنل لاء بورڈ نے، اور بھی بہت ساری شقیں ہیں، اگر کل موقع ہوگا جو خصوصی مجلس رکھی گئی ہے اس میں انشاءاللہ میں عرض کروں گا، لیکن ابھی آپ کو جو میں نے عرض کیا ہے اس کی روشنی میں اگلی بات کہہ رہا ہوں کہ یہ وقف کا قانون جو ہمارے اوپر مسلط کیا گیا ہے، آل انڈیا مسلم پرسنل لاء بورڈ نے اور تمام ملی جماعتوں تنظیموں نے یہ اعلان کیا ہے کہ مسلمانوں کے لیے یہ قابل قبول نہیں ہے، اس سے ہماری بہت ساری مشکلات پریشانیاں ہماری راہ میں ڈالی جائیں گی، اس لیے اس کو واپس لیا جائے۔ سارے مسلمانوں کو بیک زبان یہ مطالبہ کرنا چاہیے کہ یہ قانون ہمارے لیے قابل قبول نہیں ہے، اس کو واپس لیا جائے، کسی تردد کے بغیر، تذبذب کے بغیر، پوری طاقت سے ہم کو یہ بات کہنی چاہیے۔ 20 کروڑ کی یہ ملت ایسی بے بس نہیں ہے کہ کوئی بھی قانون لا کر ہم پر تھوپ دیا جائے گا اور ماننے کے لیے مجبور کر دیا جائے گا۔ آپ کو اپنی زندگی کا بیداری کا ثبوت دینا ہوگا، آپ کو بتانا ہوگا کہ ہم اپنا حق حاصل کرنے کے لیے اپنی قوت بازو رکھتے ہیں، آپ کو بتانا ہوگا کہ اس گئے گزرے وقت میں بھی آپ اتنے مضبوط ہیں کہ اگر آپ کسی قانون کے بارے میں یہ کہیں کہ اسے واپس لینا ہے تو اسے واپس لینا پڑے گا۔ آپ کو اس بیداری کا ثبوت دینا ہوگا، آپ کو اپنی قیادت کی آواز پر لبیک کہنا ہوگا۔ اب تردد کا وقت نہیں رہا، اشکال کا وقت نہیں رہا، سوال کا وقت نہیں رہا، اعلان ہو چکا ہے کہ احتجاج کیا جائے، اعلان ہو چکا ہے کہ اس قانون کی مخالفت کی جائے، اعلان ہو چکا ہے کہ حکومت سے پرزور مطالبہ ہو کہ آپ اس قانون کو واپس لیں۔ سارے مسلمانوں کو اس اعلان کے مطابق آگے بڑھنا ہوگا۔ آپ بتائیے کہ آپ سب آل انڈیا مسلم پرسنل لاء بورڈ کا ساتھ دیں گے انشاءاللہ؟ آپ یہ عزم اپنے اندر پیدا کریں کہ مسلم پرسنل لاء بورڈ نے آپ کو آواز دی ہے اور آپ سے یہ مطالبہ کیا ہے کہ جس علاقے میں احتجاج کی جو شکل موزوں ہو سکتی ہے اس کو اختیار کیا جائے، جلسے کیے جائیں، آپ اپنی طرف سے ناراضگی کا اظہار جس شکل میں کر سکتے ہو آپ کریں، بشرطے کہ آپ کے علماء، آپ کے علاقے کے قائدین اس کی اجازت دیں۔ مسلم پرسنل لاء بورڈ نے گائیڈ لائن جاری کی ہے کہ کیا کیا کرنے کے کام ہیں۔ کل جمعہ کا دن ہے، کل سے اگلے جمعہ تک تحفظ اوقاف ہفتہ منانے کا اعلان مسلم پرسنل لاء بورڈ نے کیا ہے۔ کل سے اگلے جمعہ تک ایک پورا ہفتہ تحفظ اوقاف کے عنوان سے منایا جائے۔ اس بیچ میں جلسے بھی ہو سکتے ہیں، کارنر میٹنگیں بھی ہو سکتی ہیں، جہاں ممکن ہو وہاں دھرنا دیا جا سکتا ہے، جہاں ایسے حالاتوں کے ہیومن چین قائم کی جائے، انسانی زنجیر بنائی جائے، آپ کیجئے۔ غیر مسلم بھائیوں کو بھی ساتھ لیجئے۔ اس وقت صورتحال یہ ہے کہ پوری سکھ برادری کہہ رہی ہے کہ آپ آگے آئیں، مسلمان آگے آئیں، ہم آپ کا ساتھ دینے کے لیے تیار ہیں۔ آپ دیکھیے کہ دہلی میں جنتر منتر پر جو دھرنا ہوا اس میں سکھوں کے نمائندے بھی آئے تھے، اور آپ کو یہ سن کر خوشی ہوگی کہ مسلمانوں کے مسلم پرسنل لاء بورڈ سے متاثر ہو کر
سکھ برادری نے بھی سکھ پرسنل لا بورڈ بنایا ہے، اور وہ بھی اپنے مذہبی تشخصات کی حفاظت کے لیے بھرپور جد و جہد کر رہے ہیں۔ جو سکھ پرسنل لا بورڈ کے کل ہند کنوینر ہیں، وہ دہلی کے دھرنے میں موجود تھے، انہوں نے وہاں زبردست تقریر کی اور یہ کہا کہ ہم آپ کو دعوت دے رہے ہیں، آپ لدھیانہ آئیں، پٹیالہ آئیں، پنجاب آئیں، ہم ہزاروں کی تعداد میں نکل کر آپ کے ساتھ احتجاج کریں گے، اس لیے کہ ہم جانتے ہیں کہ ابھی آپ کی باری ہے، اگلا نمبر ہمارا ہوگا، ہماری وقف کی جائیدادیں بھی جائیں گی، ہمارے مذہبی تشخصات بھی خطرے میں ہیں۔ آپ کو معلوم ہونا چاہیے کہ دلتوں کی تنظیم بامسف نے اعلان کیا، راشٹریہ مسلم مورچہ اس کا ایک ونگ ہے، ان لوگوں نے اعلان کیا کہ وقف کا قانون مسلمانوں پر ظالمانہ طریقے سے مسلط ہو رہا ہے، اس کے احتجاج کے لیے ہم گرفتاری دیں گے اور پورے ملک میں گرفتاری دیں گے۔ اندازہ کیجئے کہ وقف سے ان کا کیا لینا دینا ہے، لیکن آج وہ یہ محسوس کر رہے ہیں کہ مسلمانوں کے ساتھ ناانصافی ہو رہی ہے۔ آپ دیکھیں کہ بدھ مت کے ماننے والے ان کے ٹیمپل میں لوگ گھس گئے ہیں، وہ احتجاج کر رہے ہیں، وہ بھی پریشان ہیں۔ ایسا وقت آ چکا ہے کہ اگر ہم آگے بڑھیں، انصاف پسند ہندو بھائیوں کو آواز دیں، دلتوں کو آواز دیں، سکھوں کو آواز دیں، سول سوسائٹی کے لوگوں کو آواز دیں اور ان سب کو ساتھ لے کر ہم احتجاج کریں، ایک منظم مضبوط آواز بلند کریں، تو اللہ کی ذات سے امید ہے کہ اندھیریاں چھٹیں گی اور انصاف کا سورج طلوع ہوگا۔ یاد رکھیے، جد و جہد کرنے سے نتائج حاصل ہوتے ہیں، صرف تمناؤں سے نہیں، صرف جذبات سے نہیں، آگے بڑھ کر ہمیں کچھ کرنا ہوگا اور برادران وطن کو بھی اپنے ساتھ لے کر اس جد و جہد کو آگے بڑھانا ہوگا۔ مسلم پرسنل لا بورڈ نے یہ بھی اعلان کیا ہے کہ پورے ملک میں تحفظ شریعت، تحفظ اوقاف کارواں نکالا جائے گا۔ بورڈ کے قائدین جگہ جگہ جائیں گے، مسلمانوں کو ہمت اور حوصلے کا پیغام دیں گے، چونکہ اس وقت خوف کا ایک ماحول قائم کیا جا رہا ہے اور یہ خوف کی نفسیات پوری قوم کے لیے نہایت درجہ خطرناک ہے۔ اس لیے سارے ملک میں مسلمانوں کے قائدین، مسلم پرسنل لا بورڈ کی اعلیٰ قیادت اور تمام مسالک کے ذمہ داران انشاءاللہ جائیں گے اور وہاں پہنچ کر ان کو یہ پیغام دیں گے کہ ڈرنے کی، خوفزدہ ہونے کی، ہراساں ہونے کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ کی ذات پر بھروسہ رکھ کر آگے بڑھنا ہم سب کے لیے کامیابی کی دلیل ہے اور ہم سب کے لیے سرخروئی کا ذریعہ ہے۔ اسی طرح مسلم پرسنل لا بورڈ نے یہ بھی اعلان کیا ہے کہ تال کٹورا اسٹیڈیم میں انشاءاللہ ایک اعلیٰ سطحی نمائندہ اجلاس ہوگا اور اس میں ایم پیز کو بھی شریک کیا جائے گا اور کوشش ہوگی کہ ایک بہت طاقتور احتجاج دہلی کی سرزمین پر ہو، اور اس میں یہ بھی ہو سکتا ہے کہ علامتی گرفتاری سارے مسلمان قائدین پیش کریں تاکہ انٹرنیشنل ایک خبر بنے اور ہمارے ملک پر کی حکومت پر بھی ایک دباؤ ہو کہ آپ کے ہاں کیا ہو رہا ہے اور مسلمانوں کے ساتھ کیوں ناانصافی کی جا رہی ہے۔ اس طرح کے بہت سے اقدامات مسلم پرسنل لا بورڈ نے طے کیے ہیں۔ میرے بھائیوں، جب آپ کی قیادت نے ایک فیصلہ کیا ہے، اس قیادت کے فیصلے کے ساتھ کھڑے ہو جائیے اور قرآن مجید کی اس نصیحت کو ذہن میں رکھیے، یا ایھا الذین آمنوا اصبروا وصابروا ورابطوا واتقوا اللہ لعلکم تفلحون۔ اے ایمان والو، اللہ کے دین پر جم جاؤ، دوسروں کو بھی جمنے کی نصیحت کرو، ہمیشہ ہوشیار رہو، تیار رہو، چوکنے رہو اور اللہ سے ڈرتے رہو، اللہ کا خوف پیدا کرو تاکہ تم کامیاب ہو جاؤ۔ یہ چار باتیں ہیں جو ہمارے لیے نشان منزل ہے، جو ہمارے لیے کامیابی کی شاہ کلید ہیں۔ صبر کرنا، جم جانا، دوسروں کو جمنے کی نصیحت کرنا اور تیار رہنا، چوکنا رہنا اور اللہ سے ڈرتے رہنا۔ یہ چار باتیں ایسی ہیں کہ ان پر عمل کر کے ہم ان مشکل حالات سے آسانی کے ساتھ گزر سکتے ہیں۔ میرے بھائیوں،
چونکہ کافی وقت ہو چکا ہے اور آپ لوگ دن میں بھی اجلاس میں شریک رہے اور مسجد کا افتتاح بھی آج ہوا، اور پھر ابھی بھی بہت دیر سے آپ لوگ جلسے میں موجود ہیں، اس لیے میں نہیں چاہتا کہ اپنی گفتگو کو مزید لمبا کروں اور آپ کے صبر کا امتحان لوں۔ انشاءاللہ کل جو خصوصی مجلس رکھی گئی ہے اس قانون کے سلسلے میں اور کچھ تفصیل عرض کر دی جائے گی، اور آپ کے یہاں کے جو مسلم پرسنل لاء بورڈ کے ارکان ہیں اور جو ذمہ داران ہیں مجلس اصلاح و تنظیم کے اور تنظیم مجلس ملیہ کے، اور جو آپ کے یہاں کے سرکردہ حضرات ہیں، علماء ہیں، انشاءاللہ وہ آپ کے علاقے کی مناسبت سے جو چیز موضوع اور مناسب ہوگی وہ آپ کے سامنے پیش کریں گے، اور اسی پر آپ کو چلنا ہے۔ مسلم پرسنل لاء بورڈ نے یہ ہدایت دی ہے کہ ہر علاقے کی نوعیت جداگانہ ہے، اس لیے علاقے کی نوعیت کے اعتبار سے احتجاج کیا جائے اور اظہار ناراضگی کیا جائے، تو آپ کے علاقے کے لیے جو چیز موضوع اور مناسب ہے اس کے مطابق جو فیصلہ ہو اس پر آپ عمل کریں۔ البتہ علماء سے، ائمہ سے میں گزارش کرتا ہوں کہ کل جمعہ کی نماز سے پہلے یا بعد آپ یہ اعلان ضرور فرمائیں کہ مسلم پرسنل لاء بورڈ اس جمعہ سے اگلے جمعہ تک تحفظ اوقاف ہفتہ منا رہا ہے، اور اس کی مختلف سرگرمیاں ہوں گی، ایکٹیویٹیز ہوں گی، اس میں سارے مسلمانوں کو شریک رہنا ہے۔ اللہ تعالیٰ کی ذات سے امید ہے کہ مخلصانہ کی جانے والی کوششیں انشاءاللہ کامیاب ہوں گی۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔